बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स के एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ इज़हार यकजहती और पूरी हिमायत का इरादा किया है। इसका क्या मतलब है कि क्या पाकिस्तान अब ईरान के मुखालिफत में आ सकता है, ईरान पर हमला कर सकता है? और दूसरी बात ये कि इससे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो जंग है इसमें घसीटा जा रहा है। और इसका एक मुमकिना जो हमें दिख रहा है वो ये है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी दिफाई मुआहदा जो सऊदी अरब के साथ हुआ है उसका पास नहीं रखा और अमेरिका की बात नहीं मानी तो पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जो वज़ीर आज़म है वो कहते हैं बिगर्स कांट बी चूज़र्स, जो हमारे वज़ीर दिफा है वो कहते हैं अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। और आपको हमारे वज़ीर आज़म की वो एक मशहूर बात याद होगी कि हम जब ब्रदर ममालिक जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये मांगने आए हैं, लेकिन हम मांगने नहीं आए, क्या करें हमारी मजबूरी है। तो हम यानी पाकिस्तान पूरी तरह से घिरा हुआ है। एक तरफ हमारा अफगानिस्तान के साथ जंग है, दूसरी तरफ हमारे इंडिया के साथ जो बॉर्डर है उसमें भी कोई अच्छी खबरें नहीं हैं, वहाँ पे भी हालात कशीदा है। फिर क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम ईरान की मुखालिफत भी करें और ईरान पर भी हमला करें? क्योंकि अमेरिका को हम इनकार नहीं कर सकते, सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है उसका पास रखना है। तो वो सारी डिटेल्स मैंने इकट्ठी की है कि अगर पाकिस्तान को घसीटा जाए और पाकिस्तान कहता है कि जी हम इनकार करते हैं, हम नहीं जाते, तो फिर पाकिस्तान को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, और अगर पाकिस्तान इसमें आ जाता है तो क्या नुकसान हो सकता है। आपने इन तक मेरे साथ जुड़े रहना है ताकि जो डिटेल्स मैं दे रहा हूँ वो आप तक मुकम्मल पहुँच जाए। हाल ही में ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में खित्ते में सलामती की सूरत हाल पर तशवीश बढ़ गई है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ अपनी दोस्ताना और स्ट्रेटेजिक रवाबित के पेश नज़र यकजहती का इजहार किया है। ताहम ये सवाल भी उठता है कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका और सऊदी अरब की हिमायत ना की तो मुल्क को किस किस्म के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तज्जियाकारों के मुताबिक ऐसा करने से पाकिस्तान पर इक्तिसादी और सफारती दबाव बढ़ सकता है, खित्ते में इस स्ट्रेटेजिक हैसियत मुतासर हो सकती है और मुमकिना तौर पर इलाकाई ताल्लुकात में तनाव पैदा हो सकता है। क्या पाकिस्तान ईरान पर हमला करेगा? सऊदी अरब के साथ यकजहती, आलमी दबाव और पाकिस्तान की सफारती आजमाइश। मशरिक़ी वस्ता और जनूबी एशिया की जोग्राफियाई सियासत एक बार फिर एक हसास मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। ईरान और इसके इलाकाई हरीफों के दरमियान बढ़ती कशीदगी, खलीजी सलामत के खदशात और बढ़ती ताकतों की बदलती हुई तरजीहात ने खित्ते के कई ममालिक को मुश्किल फैसलों के धाने पर ला खड़ा किया है। इन्हीं सवालात के बीच एक बहस पाकिस्तान के गिर्द भी गर्दिश कर रही है। क्या पाकिस्तान किसी मुमकिना इलाकाई तनाज़ा में ईरान के खिलाफ खड़ा हो सकता है? ये सवाल महज कियास आराई नहीं, बल्कि इसके पीछे कई अमली अवामिल मौजूद हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, खलीज में बढ़ती हुई सिक्योरिटी तशवीशात और बाज़ आलमी ताकतों की पॉलिसियों ने इस बहस को मजीद तकवीत दी है। इसी तनाज़र में पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती के आदे ने भी कई हलकों में ये सवाल पैदा किया है कि अगर खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ती है तो इस्लामाबाद का किरदार क्या होगा, यानी पाकिस्तान क्या करेगा। ताहम इस सवाल का जवाब सादा नहीं। पाकिस्तान एक ऐसे जोग्राफियाई और सफारती मकाम पर खड़ा है जहां इसे बैक वक्त कई मुतजाद मफादात का तवाजुन बरकरार रखना पड़ता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दरीना स्ट्रेटेजिक शराकत दारी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं और इनकी बुनियाद महज सफारतकारी तक महदूद नहीं, बल्कि दिफा, मईशत और समाजी रवाबित तक फैली हुई है। सऊदी अरब पाकिस्तान के अहम माशी शराकतदारों में शुमार होता है, जबकि लाखों पाकिस्तानी शहरी वहां काम करते हैं और तफसीलात ज़र के जरिए पाकिस्तान की मईशत में नुमाया किरदार अदा करते हैं। दिफाई सतह पर भी दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन मौजूद है। पाकिस्तान माजी में सऊदी अरब को अस्करी तरबियत, दिफाई मशावरत और सिक्योरिटी ताउन फराहम करता रहा है। हालिया बरसों में इस ताउन को मजीद दराजाती शक्ल देने की कोशिश भी की गई, जिसके तहत दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक और
دفاعی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی پس منظر میں پاکستان کی قیادت کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار غیر معمولی نہیں سمجھا جاتا۔ اسلام آباد روایتی طور پر خلیجی سلامتی کے معاملات میں ریاض کے ساتھ کڑا نظر آیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ یکجہتی کسی عسکری تنازع کے مرحلے تک پہنچ جائے تو پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی؟ ایران ایک ہمسایہ جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اس پیچیدہ توازن میں ایران کا عنصر انتہائی اہم ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان تقریباً 900 کلومیٹر طویل سرحد ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور مذہبی روابط موجود ہیں۔ سرحدی سلامتی، توانائی کے امکانات اور علاقائی تجارت جیسے کئی عوامل ایسے ہیں جو دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر مجبور کرتے ہیں۔ اگرچہ دونوں کے درمیان بعض اوقات سرحدی کشیدگی یا سیاسی اختلافات بھی سامنے آتے رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اسلام آباد اور تہران نے تعلقات کو مکمل تصادم کی سطح تک پہنچنے سے گریز کیا ہے۔ اسی لیے کسی بھی ممکنہ علاقائی تنازع میں ایران کے خلاف کھڑا ہونا پاکستان کے لیے نہایت پیچیدہ فیصلہ ہوگا۔ ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہے تو دوسری طرف ایک ایسا ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ کشیدگی براہ راست پاکستان کی داخلی سلامتی کو متاثر کر سکتی ہے۔ عالمی سیاست اور دباؤ کی نئی جہتیں۔ اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بنانے والا عنصر عالمی سیاست ہے۔ کچھ مبصرین کے مطابق امریکی سیاست میں بعض حلقے ایران کے خلاف زیادہ سخت پالیسی کے حامی ہیں اور وہ خلیجی اتحادیوں کو اس سمت میں متحرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکی سیاسی قیادت کے بعض دڑے سعودی عرب پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ایران کے خلاف زیادہ جارحانہ موقف اختیار کریں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف خلیج تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ اس کا دائرہ جنوبی ایشیا تک پھیل سکتا ہے۔ اس تناظر میں پاکستان کے لیے سفارتی توازن برقرار رکھنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے نہ صرف اپنے علاقائی مفادات بلکہ بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ دفاعی معاہدے اور اس کے مضمرات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کے حالیہ اقدامات نے اس بحث کو مزید تقویت دی ہے کہ اگر خطے میں کوئی بڑا تنازع پیدا ہوتا ہے تو پاکستان کس حد تک سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک اہم ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں جو اعزاز سید نے کیا ہے۔ اعزاز سید کہتے ہیں کہ ایران نے سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر کھڑے 5 امریکی ریفیولر جیٹ طیارے، وہ طیارے جو ہوا میں ایندھن بھرنے والے طیارے میں شمار ہوتا ہے، ان کو نشانہ بنایا۔ سوال یہ ہے کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ جو ہے سعودی سرزمین پر امریکی اثاثوں کے تحفظ کے لیے بھی پاکستان کو پابند کرتا ہے یا نہیں۔ جاری تنازع میں ابھی تک تو پاکستان محفوظ رہا ہے، مگر اب شاید مشکل فیصلے کرنے پڑ جائے۔ اب یہ بہت اہم ہے۔ کل جو تصویر سامنے آئی اس میں اگر آپ دیکھیں تو فیلڈ مارشل کی جو وہ یونیفارم میں تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل تیاری ہے پاکستان کی۔ اگر مذاکرات سے معاملات حل ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات، لیکن اگر یہ لڑائی بڑھ جاتی ہے اور لمبی مدت کے لیے بڑھ جاتی ہے تو پاکستان مکمل تیار ہے سعودیہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ حسن صاحب نے کہا تھا۔ اب اس سے مجھے یہ ایک پرانی ماضی کی بات یاد آئی، وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم سوویت یونین میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت جو مذہبی سپورٹ تھی وہ سعودیہ کر رہے تھے، اور سعودیہ اور امریکہ کی اما پر پاکستان اس جہاد میں جس کو اب ہم فساد کہتے ہیں اس میں داخل ہوا تھا۔ تو طلعت حسین تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سعودیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اگر حالات اس طرح پہنچ جائے کہ امریکہ بھی پاکستان پر دباؤ ڈالے، جیسے میں نے آپ کو انٹرو میں کہا کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے یہ کہا تھا، جو ہمارے وزیر اعظم نے اس نے کہا تھا بیگرز کانٹ بی چوزرز، تو حالات کس طرف جا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنی ٹاپک کی طرف۔ کچھ دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کی عسکری صلاحیتیں اور اس کا تجربہ سعودی عرب کے لیے اہم اثاثہ ہے۔ ان کے مطابق اگر سعودی عرب کو براہ راست خطرہ لاحق ہوتا ہے تو پاکستان کسی نہ کسی شکل میں اس کی مدد کر سکتا ہے، لیکن دوسری جانب کئی ماہرین اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کے مطابق دفاعی تعاون کا مطلب لازماً یہ نہیں کہ پاکستان کسی دوسرے ملک کے خلاف جنگ کا حصہ بن جائے۔
اگر دفاعی معاہدے مشاورت، تربیت، انٹیلیجنس تعاون اور دفاعی صلاحیتوں کے تبادلے تک محدود ہوتے ہیں۔ ماہرین کی تقسیم شدہ رائے۔ اس سوال پر ماہرین کی آراء واضح طور پر تقسیم ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کے لیے سعودی عرب کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ اگر سعودی عرب کو براہ راست سیکیورٹی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو پاکستان پر سفارتی اور اخلاقی دباؤ بڑھ سکتا ہے کہ وہ اپنے اتحادی کی مدد کرے۔ لیکن دوسرا نقطہ نظر زیادہ تر محتاط ہے۔ اس کے مطابق پاکستان اس وقت تک کئی داخلی اور معاشی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اور کسی بڑے علاقائی تنازع میں شمولیت اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ایران کے ساتھ جو سرحدی کشیدگی سلامتی کے لیے، علاقائی تجارت اور داخلی استحکام کے لیے بھی خطرہ پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے کئی ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان براہ راست عسکری مداخلت کے بجائے محدود اور دفاعی نوعیت کے تعاون تک خود کو محدود رکھے گا۔ اور ماضی کی مثالیں اور جو پالیسی ہے اس کا تسلسل یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تاریخ بھی اسی احتیاط کی نشاندہی کرتی ہے۔ 2015 میں یمن کی جنگ کے دوران سعودی عرب نے پاکستان سے فوجی تعاون کی درخواست کی تھی، لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ملک اس تنازع میں براہ راست فوجی کردار ادا نہیں کرے گا۔ یہ فیصلہ پاکستان کی اس پالیسی کی عکاسی ہے جس کے تحت وہ علاقائی تنازعات میں براہ راست مداخلت سے گریز کرتا ہے، خصوصاً جب اس کے اثرات اس کی اپنی سلامتی اور داخلی استحکام پر پڑ سکتے ہو۔ پاکستان کے لیے جو ممکنہ کردار ہے وہ کیا ہے، یعنی پاکستان کیا ممکنہ کردار ادا کر سکتا ہے؟ موجودہ حالات میں پاکستان کے لیے سب سے مؤثر راستہ شاید وہی ہو سکتا ہے جو اس نے ماضی میں اختیار کیا ہے: سفارتی توازن اور ثالثی۔ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جن کے ایران اور سعودی عرب کے یعنی دونوں ممالک کے ساتھ قابل عمل سفارتی تعلقات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں اسلام آباد نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اگر خطے میں کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو پاکستان ممکنہ طور پر خود کو ایک ایسے ملک کے طور پر پیش کر سکتا ہے جو تنازع کا حصہ بننے کے بجائے اس کے حل میں کردار ادا کرے۔ یہ سوال کہ آیا پاکستان ایران پر حملہ کرے گا، فی الحال زیادہ تر سیاسی اور میڈیا مباحث کا حصہ ہے۔ عملی حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکستان کے لیے ایسا فیصلہ انتہائی پیچیدہ اور دورس نتائج کا حامل ہوگا۔ اسلام آباد کے سامنے اصل چیلنج یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو برقرار رکھتے ہوئے ایران کے ساتھ اپنے ہمسایہ تعلقات کو بھی خراب نہ ہونے دے۔ خطے کی موجودہ صورتحال میں شاید پاکستان کے لیے سب سے دانشمندانہ راستہ یہی ہے کہ وہ تنازع کا فریق بننے کے بجائے سفارتی توازن، علاقائی استحکام اور کشیدگی کے خاتمے کی کوششوں کو ترجیح دے۔ یہی حکمت عملی نہ صرف پاکستان کے قومی مفاد کے مطابق ہے بلکہ خطے کے امن کے لیے بھی زیادہ سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ مجموعی طور پر پاکستان کی موجودہ پوزیشن خطے میں توازن قائم رکھنے کی کوشش کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اگرچہ سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ تعلقات اہم ہیں، تاہم کسی بھی جانبداری کے نتیجے میں پاکستان کو اقتصادی، سفارتی اور اسٹریٹجک سطح پر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے محتاط خارجہ پالیسی اور علاقائی ہم آہنگی برقرار رکھنا پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔